تو اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. یہ مثالی جگہ نہیں ہے، یہ آئیڈیل جگہ نہیں ہے، امتحان کا ہے. جہاں پرچے دینے والے صحیح بھی لکھ رہے ہیں، غلط بھی لکھ رہے ہیں، اور ان کے جوابات صحیح بھی درج ہو رہے ہیں، غلط بھی درج ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کا جہان بنایا، امتحان کی جگہ بنایا، اور موت کے بعد اصل زندگی کا اعلان فرمایا. بنانے والا کسی چیز کی حیثیت کو بھی جانتا ہے، قیمت کو بھی جانتا ہے. اس نے اس دنیا کو، آپ ٹیکسٹائل کے انجینئر ہیں یا پتہ نہیں کس کس چیز کے انجینئر ہیں، جس جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے، اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے متاع. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. متاع ویسے تو کہتے ہیں مختصر تھوڑی حقیر چیز کو. ایک امام گزرے ہیں اسماعیل، قرآن پاک کے الفاظ کی تحقیق کا انہیں ذوق تھا. قرآن عربی زبان میں اترا ہے، اور اہل زبان جس طرح بولتے ہیں وہ ایک حجت اور دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ صحرا میں چلے جاتے اور قافلوں کے ساتھ رہتے، قبیلوں کے ساتھ. جس لفظ کی جستجو ہوتی تھی اس کو ذہن میں رکھ کر انتظار کرتے کہ یہ اپنی فطرت میں کب بولیں گے. ان سے جا کے پوچھتے نہیں کہ متاع کا کیا مطلب ہے، بلکہ انتظار کرتے تھے کہ خود بولیں. جب آدمی اپنی فطرت میں بولتا ہے تو پھر تو ہر لفظ کو اصل مقام پہ لاتا ہے. پوچھنے پر ممکن ہے کچھ آگے پیچھے ہو جائے، تو وہ یہ ان کی عادت تھی. وہ جا کے پوچھا نہیں کرتے تھے بلکہ ساتھ رہنا شروع کر دیتے تھے، انتظار کرتے تھے. جب وہ اپنی لے میں بولتے تو پھر وہ سن کے واپس آ جاتے. ایک لفظ ہے دمدمہ، اس کی تحقیق میں ان کو 6 مہینے لگ گئے، چونکہ یہ لفظ عام بولا نہیں جاتا. سورہ الشمس میں آتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. تو اس لفظ کی جستجو میں ان کو 6 ماہ لگ گئے. وہ بولا ہی کوئی نہیں، وہ پوچھتے وہ نہیں، بولتے وہ نہیں. 6 مہینے گزر گئے. بدو ہانڈی کے پاس بیٹھا تھا، اس کی بیوی باہر کام کر رہی تھی. ہانڈی میں ابال آیا، ڈھکن اڑ کے دور جا گرا. تو بدو نے نعرہ لگایا، بیوی اس کو کہا دمدمت القدر، دمدمت القدر. وہ ہانڈی نے پٹک دیا، اٹھا کے پھینک دیا ڈھکن کو. تو وہ اس میں کہنے لگے وجدت واللہ وجدت واللہ، شکر ہے یا اللہ، اللہ کی جگہ مجھے میرا مطلب مل گیا. اس طرح تو لفظ متاع کے لیے بھی انہوں نے سفر کیا کہ یہ جو بدو ہیں یہ کس کو متاع کہتے ہیں. تو ایسے انہوں نے قبیلے کے ساتھ رہنا شوق. آپ کو تو ٹیکسٹائل مل نظر آئے گی بہت بڑی، کسی کو فائبر نظر آئے گا، کسی کو ٹیکسٹائل نظر آئے گی، اور کسی کو پتہ نہیں کیمیکل نظر آئے گا، کسی کو الیکٹریکل نظر آئے گا. اللہ نے اسے کیا دکھایا ہے؟ اصل تو وہ ہے جو بنانے والا کہے گا نا کہ میں اور آپ. تو وہ ایک قبیلے کے ساتھ تھے، تو عورت برتن دھو رہی تھی. برتن دھونے کے لیے وہ ایک ٹاکیاں دیہاتوں میں اکٹھی کر لیتے ہیں اور اس کو لپیٹ کر اب تو اسپنج آ گئے، اس کی طرف کھل رہا ہوتا ہے، وہ مشین لگا کے دھوتے ہیں. ہمارے ہاں وہ کدو کو پورا جو بڑا کدو ہو جاتا تھا اس میں وہ جالا جالا بن جاتا ہے، اس کو سکھا کے اس سے صاف کرتے ہیں. تو ہمارے زبان میں اس کو سبی کہتے ہیں، سبی. وہ ایسے مجموعہ سا ہوتا ہے. تو وہ پرانے کپڑے کے پھٹے ہوئے جمع شدہ جو دھاگے اور ٹاکیاں وہ جمع کر کے دھویا. تو اس نے دھویا، صاف کیا اور اس کو رکھا ایک طرف، اور کام میں لگی. پیچھے کتا آیا اور اس نے منہ مارا اور بھاگا اور ادھر کو چلا پہاڑ کی طرف.
تو اس نے زور سے کہا فجاء الكلب فاخذ المتاع وفر الى الجبل. وہ کتا آیا اور متاع لے گیا اور پہاڑ کی طرف بھاگ گیا. تو بدو متاع کو کہاں بولتا ہے؟ وہ پرانی بوسیدہ ہیں وہ ٹاکیاں جن کو جوڑ کر وہ ایک کپڑے دھونے کے لیے ایک کوئی بنایا جاتا ہے آلہ. یہ عربی زبان میں متاع کہلاتا ہے. اور اللہ آپ کی ملوں کو، مل مالکان کی دولتوں کو، حکمرانوں کی سلطنتوں کو، زیر زمین دفینوں خزینوں کو، اور زیر آب موتیوں کو، اور اندرون بغار جواہرات کو، ہیروں کو، زمرد کو، پکھراج کو، ان ساری رنگا رنگ کی بے شمار دولتوں کو، اور پھر اس کے اوپر حسین و جمیل مناظر کو، ان سب کو جو اللہ پاک نے تشبیہ دی تو کپڑے دھونے والی ٹاکی کے ساتھ تشبیہ دی کہ یہ دنیا متاع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس جہان کو اسباب کا جہان بنایا ہے. یہاں چیزیں سبب سے وجود میں آتی ہیں. کرتا اللہ ہے، نظر سبب آتا ہے. سورج چلا گیا، رات آ گئی، ہم نے کہا اندھیرا چھا گیا، کیوں؟ سورج غروب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یکور اللیل علی النہار، میں نے رات کو دن پہ لپیٹ دیا. پھر مشرق سے سورج نکلے گا، ہم کہیں گے صبح ہو گئی، کیوں؟ سورج نکل آیا. قرآن نے کہا نہیں، یکور النہار علی اللیل، اللہ نے رات کے اوپر دن کو چڑھا دیا. اللہ نے چڑھا دیا. سورج ہم کہتے ہیں خود بخود نکل آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہ خود نہیں نکلا، اس کو تیرے اللہ نے نکالا ہے، جس کے اندازے بڑے بے خطا ہیں، بڑے طاقتور ہیں، جس کے اندازوں میں کوئی خطا نہیں. اس کا اندازہ نہیں ہمارے اندر، اس کا تو علم محکم ہے. انه لقول فصل وما هو بالهزل، یہ فیصلہ کن چیز ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. تو ہم نے چاند کو دیکھا، کبھی ہلال بنا، کبھی قمر بنا، کبھی وہ مہتاب بنا، کبھی آفتاب بنا. تو ہم نے کہا شاید چاند کی گردش ہی ایسی ہے، لیکن اس کو گردش کیسے آئی؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. تیرے اللہ نے چاند کو گھٹایا بڑھایا یہاں تک کہ اس کو ایک ٹیڑھی کمان کی طرح بنا دیا. پہلی رات کا چاند، دوسری رات کا چاند اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کمان ہوتی ہے. دیکھنے میں تو تمہیں زمین اور سورج اور چاند کی گردش سے یہ نظر آیا، لیکن اللہ کی خبر یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا. ہمیں بچھائی زمین مل گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی والارض فرشناها فنعم الماہدون، یہ تو میں نے بچھائی ہے کوئی میرے جیسا بچھا کے دکھا دے. ہمیں گھڑے گھڑائے، لگائے، ٹکائے پہاڑ مل گئے. تو ہم نے کہا ہمالیہ کے ساتھ یہ ہمالیہ کیسے بنا؟ افریقہ نے آ کر ایشیا کو ٹکر ماری. یہ ایک تھیوری پیش کیا ہے کہ جو افریقہ کا بر اعظم اس نے آ کر ٹکر ماری ایشیا کے بر اعظم کو، تو اس سے جو ایک دم مٹی اوپر چڑھی اور وہ سارے اس کے اجزاء چڑھے تو ایک اتنے بڑے پہاڑ کی شکل میں اس کو وجود مل گیا. ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو استعمال کیا ہو، یہی ذریعہ استعمال کیا ہو، کیونکہ ہم اس کا نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں. لیکن قرآن کی بات پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا والجبال ارساها، تیرے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا. الم نجعل الارض مہادا، ہے کوئی اللہ کے سوا زمین بچھا کے دکھا دے. والجبال اوتادا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو پہاڑوں کو گاڑ کے کیل بنا کے دکھا دے. والجبال ارساها، ہم نے پہاڑوں کو لگایا، گاڑا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو استعمال کیا؟ ممکن ہے اس نے بر اعظم ٹکرا کے بنا دیا یا اپنی قدرت سے بنا دیا براہ راست کیونکہ ایک ذرہ نہیں تھا زمین کا، زمین بچھائی. ایک پتھر نہیں تھا، پہاڑ بنائے. ایک قطرہ نہیں تھا، سمندر دریا بنائے. ہوا کا ایک جھونکا نہیں تھا اور 500 میل لمبا ہے ہوا کا غلاف چڑھا دیا. ایک پتا نہ تھا، کروڑوں قسم کے درخت بنائے. ایک تنکا نہ تھا اور کروڑوں قسم کے اللہ تعالیٰ نے پھول مہکا دیے. اور کہیں پھل کا ایک ذرہ نہ تھا اور اللہ نے لاکھوں قسم کے پھل اور ذائقے بنا دیے.
کسی جانور کا وجود نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں قسم کے چوپائے، دو پائے، آبی، ناری، نوری، کیا کیا خلق اللہ تعالیٰ نے بنا دی. فَهَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ ہے تیرے رب کی تخلیق. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو جو کچھ تم نے بنایا وہ تم دکھا دو، یہ تو تیرے رب کا کارنامہ ہے. تم کوئی اپنا کارنامہ دکھانا چاہتے تو اپنے رب کو دکھا دو. تمہارے ہاتھ خالی ہیں، تم تو اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، مر نہیں سکتے، جی نہیں سکتے. ابھی ریاض سے مجھے فون آیا، میں ادھر آ رہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے میرے پاس سب کچھ ہے، میں گولیاں کھاتا ہوں مجھے پھر بھی نیند نہیں آ رہی، میں کیا کروں، میں کیا کروں. تو کیا دولت سے نیند آ جاتی ہے؟ کیا مخمل کے فرشوں پر نیند آ جاتی ہے؟ کیا سنگ مرمر کے فرشوں پر چلتے ہوئے اور اس کے اور سونے چاندی کی دیواروں کو ڈھال دینے سے کیا اللہ تعالیٰ کیا اس کو نیند آ جاتی ہے؟ تو اللہ کا ایک نظام ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ تیرا اللہ جو نیند لاتا ہے، اللہ لاتا ہے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے زمین بچھائی. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کس نے پہاڑ لگائے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ایک گندے پانی پر لڑکے اور لڑکے کی شکل کون بناتا ہے؟ کون ہے جو اتنا چھوٹا سا وہ ذرہ ہوتا ہے کہ وہ مائکروسکوپ کے سوا نظر نہیں آتا، اور تین اندھیرے ہوتے ہیں. وہ کون سی ذات ہے جو نر مادہ کو آپس میں ملا کر اور آگے تخلیق کے عمل کو جاری کرتا ہے؟ وہ عرشوں پر اور یہ فرشوں پر اور تین اندھیروں میں اور کیا کیا نظام چلتے ہیں. اگر ہمارے ذمہ چونکہ ایک سیل ہوتا ہے اور ادھر 2.5 کروڑ سیل ہوتا ہے، عورت کا ایک سیل، مرد کا 2.5 کروڑ سیل، 60,000 کوڈ ورڈز اس سیل میں ہیں عورت کے، اور 60,000 کوڈ ورڈز ہیں جو 2.5 کروڑ سیلز کے اندر ہیں. ان 2.5 کروڑ میں ایک وہ ہے جو اس کا ساتھی ہے، ان 2.5 کروڑ میں ایک وہ ہے سیل جو اس سیل کا ساتھی ہے. وہ اور یہ ملیں گے تو تخلیق ہوگی، وہ اور یہ نہیں ملیں گے تو تخلیق نہیں ہوگی. کہ یہ 60,000 اس 60,000 سے جوڑ کھاتے ہیں. اب اس کو تلاش کرنا اگر اللہ ہمارے ذمہ لگاتا تو ایک نطفے کو ٹھہرانے کے لیے کم از کم 3 سال ہمیں لگتے. اس شکل میں کہ بڑی بڑی لیبورٹریز، بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے جو زولوجی کے ماہر اور جینیٹک سائنس کے ماہر یہ سارے اکٹھے ہوتے، پھر جا کر شاید کوئی ایک نطفہ ٹھہر پاتا، وہ بھی شاید، اور اس میں بھی 3 برس. اور اللہ تعالیٰ یہ سارا کام آسمانوں پہ بیٹھا ہوا اس کا امر آتا ہے، اور صرف 3 گھنٹے کے اندر یہ اگر اللہ نے تخلیق کو وجود دینا ہے، کسی لڑکے لڑکی کو بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کام اس انڈے کو 3 گھنٹے میں اس وہاں تک پہنچا دیتا ہے. وہ 3 گھنٹے میں تمام سیلز کو تلاش کر لیتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے، یہ میرے جوڑ کا نہیں، یہ میرے جوڑ کا نہیں، یہ میرے جوڑ کا نہیں. جو اس کو جوڑ کا تو اس کو جا کے وہ جڑ جاتا ہے، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لمیتون. یہ سارا پھر اللہ ہمیں قرآن میں سنا رہا ہے کہ یہ وہ اللہ ہے وخلقناکم ازواجا، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں مرد عورت بنایا. وجعلنا نومکم سباتا، جو تمہارے لیے نیند کو لایا، تمہیں سب سے کاٹ کے رکھ دیا. سبات، سبت کاٹنے کو کہتے ہیں، کاٹنا. عربی میں ہفتے کو یوم السبت کہتے ہیں. سبت وہ جو یہود تھے، ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے، سارے کاموں سے کٹ جاتے، سارے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے، تو اس نسبت سے اس کو سبت کہا جاتا ہے. تو یوم السبت اور نومکم سباتا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو کاٹنے کی چیز، تمہیں ساری چیزوں سے کاٹے. انجینئر صاحب سوئے پڑے بے ہوش، کوئی پتہ نہیں، اب چاہے ساری مل ڈوب جائے یا تیر جائے، سڑک بیٹھ جائے یا چل پڑے، نیند نے آ کر سلا دیا، زندگی کا رشتہ وقتی طور پہ کاٹ دیا. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، رات کو اندھیرا کر دیا. کیا آپ اندازہ لگائیں، کائنات میں کروڑوں آفتاب ہیں، کروڑوں سورج ہیں، ایک سورج نہیں جو ہمارے اوپر ہے، خرب سورج ہیں، پھر بھی اندھیرا چھا جاتا ہے اور ایک وقت پہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک وقت نیند کا بنا دیا. اب کسی کا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام نہ ہوتا کہ ایک وقت میں پرندے بھی سو رہے، درندے بھی سو رہے، انسان بھی سو رہے، تو کتنی مشکل پیش آتی. ایک سو رہا، ایک جاگ رہا، ایک بول رہا، ایک کو نیند آ رہی، دونوں میں لڑائی ہو رہی. اب میرے نیند آ رہی، تم باتیں کرو، خدا کے بندے چپ کرو، تمہیں ہوش نہیں.
تم دیکھتے ہو میں تھک تھک آ گیا ہوں، اللہ ایک دم نیند کو رات کو لاتا ہے، ساری کائنات پہ اندھیرا کر دیتا ہے اور دماغ کی اور نفسیاتی طور پر انسانوں کو مجبور کر دیتا ہے، اب تمہارے سونے کا وقت آ چکا ہے۔ تو یہ دنیا اسباب کا جہان ہے، ہوتا نظر آتا ہے اسباب سے، کرتا اللہ تعالی ہے۔ دھاگے کپڑا یہاں جو بن رہا ہے اس کے پیچھے ایک نظام ہے، وہ زمین میں زمیندار نے بیج ڈالا، اس بیج کو اللہ نے پھاڑا، ان اللہ خالق الحب والنوا، زمین کی رگوں سے اللہ نے غذا کو پہنچایا، ہواؤں کو اللہ نے چلایا، سورج کو اللہ نے نکالا اور کھیتیوں کو پکایا، اور چاند کو اللہ نے نکالا اور پھلوں میں مٹھاس کو ڈالا، موسم اللہ تعالیٰ نے بدلے، یہ سارا نظام چلتا ہوا دیکھنے میں نظر آتا ہے 2 + 2 = 4 اسباب کی لائن سے، لیکن قرآن کی خبر یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے، اللہ کے فیصلوں سے ہو رہا ہے۔ تو اب اللہ ہمیں ایک بات سمجھاتا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، مجھے بتاؤ ساری دنیا کے انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان، مجھے بتاؤ اگر میں اس رات کو کھڑا کر دوں، سورج کو نکلنے نہ دوں، تو کوئی ہے تمہارے اللہ کے سوا جو سورج کو لا سکے؟ تمہاری ساری کہانی ٹھپ ہو جائے، کیونکہ اگر یہ رات لمبی ہو جائے اور سورج نہ نکلے تو ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا جائے گا، پھر مائنس سے گزرتا ہوا پتہ نہیں آگے 100 کیا 50 بھی چلا گیا تو ساری دنیا ٹھنڈی ہو کے ہمیشہ کے لیے یک وقت ہوگا ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں سورج کو نکلنے نہ دوں تو کوئی ہے جو رات کو دور کرے؟ پھر قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، تو کوئی ہے تمہارے رب کے سوا جو رات لا سکے اور تم اس میں آرام کر سکو؟ تو یہ قرآن کی خبر یہ ہے کہ جو کچھ بھی اسباب کی دنیا میں ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ یہ جو صفر ہے اس کی ذاتی طاقت کوئی نہیں، اس سے پوری کاپی بھر دیں تو کچھ بھی نہیں لکھا گیا، لیکن اگر اس سے پہلے 1 لگا دیں 1، تو آپ پوری کاپی میں جتنے صفر ہیں ہر صفر دوسرے کی طاقت کو بڑھاتا جائے گا، 1 صفر وہ 10 ہو جائے گا، دوسرا صفر اس کو 100 کر دے گا، تیسرا 1000 کر دے گا، چوتھا 10,000 کر دے گا، اگلا لاکھ کر دے گا، وہ 10 لاکھ، وہ کروڑ، وہ 10 کروڑ، وہ ارب، وہ 10 ارب، وہ کھرب، وہ 10 کھرب۔ یہ کس کا کرشمہ ہے؟ اکائی کا کرشمہ ہے۔ اگر اکائی کو ہٹا دیا جائے تو ساری رقم صفر، کچھ بھی نہیں لکھا گیا، 1 لگا دیا جائے تو بہت بڑی رقم بن گئی۔ اس ساری کائنات میں جو عزت اور ذلت اور زندگی اور موت اور محبت اور نفرت اور فقر اور غنا، آبادی بربادی، سہرا اور ویرانہ اور سبزے اور خشکیاں، جو کچھ بھی ہے، بارش اور برف اور بھاپ اور آندھیاں، آبشاریں اور چشمے اور اڑنا، پرندوں کا جھپٹنا، زہر سانپ کا ڈسنا، کائنات میں جو کچھ بھی ہے، چیونٹی کا رینگنا اور غذا اٹھا کے جانا، مکھی کا شہد بنانا اور عقاب کا بلندیوں پر سفر کرنا اور تہ کے اندر پانی کی تہ میں مچھلیوں کا تیرنا، شرق اور شمال و جنوب میں جو کچھ ہے یہ سب صفر ہے، اور یہ اس لیے طاقت دکھا رہا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کی اکائی موجود ہے۔ اگر اللہ اپنی طاقت کو پیچھے ہٹا لے تو سب صفر ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ لوہے میں سے سختی نکال لے، کون سی انجینئرنگ چلے گی؟ ابھی یہ لوہا کھڑا، اللہ اس میں سے سختی نکال لے تو ساری عمارت زمین طے کرے، آپ کی مشینیں برباد ہو جائیں، اور سارا نظام ٹوٹ کے رہ جائے گا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہے کو اتارا اور ہم نے اس میں سختی کو رکھا۔ اگر اس کی نرمی نکال، اس سے سختی نکال دے، جیسے داؤد علیہ السلام کی بھی دکھائی، داؤد علیہ السلام لوہا پکڑتے تھے بغیر گرم کیے، بغیر نرم کیے، وہ ایسے ان کے ہاتھوں میں موم بن جاتا تھا، حالانکہ 1300 سینٹی گریڈ پر جا کر لوہا پگھلتا ہے۔ 1300 سینٹی گریڈ جب تک ٹیمپریچر نہ ہو تو لوہا نہیں پگھلتا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کی انگلیوں میں ایسی طاقت رکھی تھی، ویسے لوہے کو اٹھاتے اور ایسے اس کو بننا شروع کرتے جیسے عورتیں سویٹر بنتی، اس طرح وہ زیرہ بناتے چلے جاتے اور لوہا ان کے ہاتھوں میں سے منہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ 1300 سینٹی گریڈ کی آگ نہ ہو تو لوہا نہیں پگھلتا۔ یہ ان کی انگلیوں میں کیا تھا؟
اللہ تعالیٰ کا امر تھا جس نے ان کے لیے سختی نکال کر اس کو نرم کر دی. تو میری اس بات کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیو، اس وقت ساری دنیا میں مسلمانوں کی حالت بڑی برباد ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. اور دنیا اسباب کا جہان ہے. نظر آئے گا ہم مقروض ہو گئے، ہم ضعیف ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے، لہذا ہم پر ساری دنیا کا باطل چھا گیا اور انہوں نے ہمیں برباد کر دیا. انفرادی طور پر بھائی بددیانتی آ گئی اور دنیا میں کہیں چین نہیں، سکون نہیں. دیکھنے میں تو یہ نظر آ رہا ہے. لیکن میں نے جو پچھلی بات کی تھی اس پر میں اگلی بات کہہ رہا ہوں. یہاں بھی وہی ہو رہا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے. چونکہ قرآن کا دوسرا رخ جو حالات کے لحاظ سے، وہ قرآن اس کو یوں ہوگا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو ذل من تشاء، جس کو میں ذلیل کرتا ہوں وہی ذلیل ہوتا ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج کا باطل عزت پا گیا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو عز من تشاء، میں ہوں جس کو چاہتا ہوں عزت دے دیتا ہوں، میں ہوں جس کو چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر ساری دنیا کے باطل نے قبضہ کر لیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت کوئی نہیں، یہ اسباب کی دنیا ہے. یہ بات ہماری غلط نہیں، ہم صحیح ہے، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہم پہ باطل چھا گیا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا صرف اتنی ہی بنیاد ہے؟ کچھ اور بھی ہے تو میں قرآن بتاتا ہے اتنی بنیاد نہیں، بلکہ اس سے اگلی بات یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. آپ ان کو بتا دو کہ سارے جہان کا بادشاہ اللہ ہے، جس کو حکومت دے دیتا ہے کوئی چھین نہیں سکتا. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے وہ حکومت لے لیتا ہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. سبب چاہے کوئی بنے، کبھی ٹیکنالوجی بنے، کبھی انقلاب بنے، کبھی بغاوت بنے، جو بھی سبب بنے، لیکن دینے والا اللہ ہے، لانے والا اللہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی مرضی کے بغیر کائنات میں پتہ بھی حرکت. ایک گاڑی ہے جی ایسی. تو ایک سوال ذہنوں میں ابھر ہو گیا ساری امت کے اندر، کیا ہو رہا ہے؟ نہ اپنے گھر کی زندگی میں سکھ ہے، نہ محلے کی زندگی کے لحاظ. اب کل میں آ رہا تھا پرسوں حیدر آباد سے، تو یہ جو ہمارا لنک روڈ ہے یہاں وہ پولیس ناکے نے روک لیا تھا، یہ رک جائیں. کیوں جی؟ کل 4-5 گاڑیاں اکٹھی ہو جائیں پھر ہم کنوائی قافلہ بنا کے پھر تو وہ ہم 15 منٹ کھڑے رہے. پیچھے سے وہ 5 گاڑیاں آئیں اکٹھی ہوئی، پھر انہوں نے ہمیں کتھا چھوڑا کہ خطرہ ہے آگے کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، وہ پکڑ نہ لے. اب یہ وہ دیش جہاں کا رہنے والے سارے مسلمان ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، وہاں یہ احساس ہو رہا ہے کہ اکیلے جائیں تو شاید لٹ جائیں. پھر وہ تو جنگل ویرانہ تھا. شہر کے اندر یہ نوجوان، یہ چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، چونکہ سب کا مقصد پیسہ بن چکا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ زندگی سے کھیلتے ہیں، جان سے مار کے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں 2 طرح کے انسانوں کو سب سے شدید عذاب ہوگا آخرت میں، ایک قاتل، ایک سود کھانے والا. کافر کا عذاب تو ابدی ہے، وہ تو جب دوزخ سے نکل ہی نہیں سکتا. مسلمانوں میں جو سب سے شدید عذاب میں گرفتار ہوں گے ایک قاتل ہوگا اور ایک سود کھانے والا، جس سے ان پر شدید عذاب کی مار آئے گی ایسے اور کسی پر نہیں آئے گی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں روشنی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو عز من تشاء، میں چاہوں گا تو عزت دے دوں، جس کو چاہوں گا دے دوں. وہ تو ذل من تشاء، پھر جس کو چاہوں گا ذلیل کر دوں گا، جس کو چاہوں گا بادشاہی دے دوں گا. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہوں گا رزق کھول دوں گا. ویقدر، جس کا چاہوں گا بند کر دوں گا. نفرتیں ڈال دے. القى بینہم العداوۃ والبغضاء، کہ میں نے ان میں نفرت ڈال دی، عداوت ڈال دی، دشمنی ڈال دی، اب محبت نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اب اس میں عداوت نہیں آئے گی. وہ جنگ لے آئے تو امن نہیں آئے گا، وہ امن لے آئے تو جنگ نہیں ہو سکتی. اونچا کر دے تو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، نیچے کر دے تو کوئی اونچا نہیں کر سکتا. یہ حالات میں ہمیں قرآن سے ملتے ہیں کہ ادھر بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے. پھر یہ تو موت تک کی زندگی ہے، موت تک کی زندگی. لیکن موت کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں کے مسائل تو ابدی ہیں. میرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں سر درد سے بچوں ہوں. مجھے اکثر سر درد ہے تو گولی جیب میں بیٹھ، سر درد نہ ہو تو، لیکن ایک درد موت کا پڑنے والا ہے وہ تو گولی سے نہیں جائے. پیٹ میں درد، مجھے گردے کا درد ہوا بڑا خوفناک شدید، ادھر ادھر 3-4 گھنٹے تڑپتے وہ پتھری نکل گئی، ٹھیک ہو گیا. لیکن جو موت پہ سکرات کا درد اترنے والا ہے
میں اس سے بچ جاؤں، اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج، نہ کسی بادشاہ کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا، زندہ ہو گیا، کہا واپس جا، کہ یہ دعا کرو دوبارہ موت کا درد نہ ہو، مجھے مرے ہوئے 400 سال گزر چکے ہیں لیکن موت کی سختی کا درد میری ہڈیوں سے ابھی تک نہیں نکلا۔ تو سارے انجینئر موت کے درد سے بچ جائیں، سارے ڈاکٹر، سائنسدان، عالم، غیر عالم، دیہاتی، شہری، سب کو موت کا درد نہ ہو اور یہ آسانی سے اللہ کے حضور میں پہنچ جائیں، یہ میری آپ کی سب کی ضرورت ہے۔ اب یہاں آ کر انجینئرنگ نے جواب دے دیا، ڈاکٹری نے جواب دے دیا اور ساری دنیا کے علم یہاں کر ہاتھ کھڑے کر گئے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور ضرورت یہ بھی ہے کہ موت اس طرح آئے کہ یہ دکھ درد نہ ہو، آرام سے نکل جائیں۔ پھر موت پر فرشتے دو طرح کے آتے ہیں، ایک فرشتے جہنم کے آتے ہیں، وہ تو اس کی پٹائی کرتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تم دیکھو جب نافرمانوں کو فرشتے مارتے ہیں موت کے وقت، وہ اسرائیل کہتا ہے اخرجی ایتها النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی باہر آؤ۔ اب میں تو چاہتا ہوں یہ نہ ہو میرے ساتھ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا پروانہ ملتا ہے تو پھر بھی ملک الموت آتا ہے، لیکن آ کر کہتا ہے ایتها النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی، مبارک ہو، تیرا رب راضی ہو چکا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، یہ میری آپ کی ضرورت ہے۔ جب کفن پہنائے جا رہے ہوتے ہیں تو کسی کو جنت کا پہنایا جاتا ہے، کسی کو جہنم کا پہنایا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا، آپ کا، ہم سب کا کفن جنت کے کپڑے کا ہو۔ جب قبر میں ڈالا جاتا ہے کسی کی قبر کھل جاتی، کسی کی تنگ ہو جاتی ہے، کسی پر چکی چلنے لگ جاتی، کسی کی حد نگاہ تک کھل جاتی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبریں روشن ہو جائیں، کشادہ ہو جائیں، کیونکہ قبر کا عذاب ایسی بلا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر قبر کسی کو جھٹکا دے دے، اس کی دیواریں اگر یوں مل جائیں تو یہ جو آپس میں آ کر یوں ملتی ہیں تو ایک دفعہ جو مردے کو ایسے پکڑتی ہیں تو ان کے یوں ٹکرانے میں اتنی خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے کہ مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی ساری مخلوق اس آواز کو سنتی ہے سوائے انسان اور جنات کے۔ ہمارے بچپن میں زمانہ تھا گھوڑے رکھنے کا، گھوڑے ہوتے تھے ہمارے، تو جب کوئی گھوڑا مستی کرتا تھا اور قابو میں نہیں آتا تھا تو وہ جو ہمارے گھوڑوں کو سدھانے والے ہوتے تھے، کام کرنے والے، وہ گھوڑے کو جا کے قبرستان باندھ آتے تھے۔ تو ہمارے چھوٹپن میں، بچپن میں ہم پوچھتے بھائی یہ کیا بات ہے، یہ گھوڑے کو قبرستان میں کیوں باندھتے ہیں؟ تو وہ اپنے سیدھے سادے جواب دیتے جی قبرستان بلائی ہوں بلائی، انہوں نے ویک کے گھوڑے ڈر جاندے، وہ سیدھے ہو جاندے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی تو پھر پتہ چلا بلائیں کوئی نہیں ہوندیاں، وہ جو عذاب قبر کی خوفناک آوازیں ہوتی ہیں اس کو سن کر ان کی مستی دور ہو جاتی۔ چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے تو آپ کی اونٹنی ایسے ایسے اچھلنے لگی، قصوا، اس دن آپ اپنی اونٹنی قصوا پہ سوار تھے، تو لوگوں نے کہا یہ قصوا کو پتہ نہیں کون سوار ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو خوب معلوم ہے کہ سامنے قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان کی خوفناک آوازیں سن کر یہ ڈر رہی ہے۔ تو اب میں ضرورتیں سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کچھ ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، ذلت سے بچیں عزت ملے، نفرتوں سے بچیں محبت ملے، اور فقر سے بچیں غنا ملے، زوال سے بچیں عروج ملے، اور بدامنی سے بچیں امن ملے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، اور دنیا میں عافیت ہو، عزت ہو، اور پھر موت اس طرح آئے، قبر ٹھنڈی ہو جائے، موت آسانی سے، پھر میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا تو انسان ننگے اٹھیں گے، ننگے بدن ننگے پاؤں۔ سورج اس وقت ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اور ایک سیکنڈ میں جو 14 ارب ٹن 14 ارب ٹن جو ہیلیم گیس ہے، 14 ارب ٹن ہیلیم گیس ایک سیکنڈ میں وہ 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہ جو کیمیکل ریئیکشن ہے کہ ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، وہ ایک سیکنڈ میں اتنی بڑی 14 ارب ٹن 12 ارب ٹن میں ہائیڈروجن میں بدلتی ہے۔ اس تبدیلی میں جو ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، یہ سورج پچھلے کروڑوں برس سے یہ حرارت پھینک رہا ہے، اور اس تبدیلی میں جو حرارت کا ٹیمپریچر بنتا ہے وہ 50 کروڑ ایٹم بم زمین پہ کٹھے پھٹے تو اس سے جتنی آگ اور حرارت پیدا ہوگی اتنی آگ اور حرارت سورج ایک سیکنڈ میں ہر وقت پھینک رہا۔ یہ
یہ سورج اگر 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو ساری کائنات پگھل جائے گی، ہمالیہ پہاڑ پگھل جائے گا اور بخارات بن کے ہوا میں اڑ جائے گا۔ ابھی یہ ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کی جو آگ آ رہی ہے ابھی مئی کے مہینے میں، یہ اس کی آگ کا 20 کروڑواں حصہ ہے۔ 20 کروڑواں حصہ صرف فیصلہ آباد سے آ رہا ہے۔ کولر چل چکے ہیں، ایئر کنڈیشن چل چکے ہیں، برف کی فیکٹریاں چل چکی ہیں۔